معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جی، معاشرہ یعاشر، مل جل کے جو رہتے ہیں، لیکن جس کے اندر محبت ہو، تلطف ہو، مہربانی ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے آپ نے، اور بھی جو معجزے دکھائے، ہاتھ ڈالا تو جناب چشمہ پھوٹا ہے، معراج ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، نہ مانو والی بات رہی ہے۔ اسوہ حسنہ کا جو ٹاپ موسٹ ہم کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا ہے جی، اور وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ نے جو عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، وہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود جادو جادو جو بھی کہتے تھے، لیکن یہ جو اسوہ حسنہ تھا کہ جانی دشمن جنہوں نے آپ کو ختم کرنے کی انتہائی کوششیں کی تھیں، وہ پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے وہ خلق عظیم جس کی گواہی اللہ پاک نے دی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بچے سے لے کر بوڑھے جوان تک پہلے تو یہی بات ہے کہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کیا تھا، اور الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ عرب کے بدو و جاہل جو منافق، تو اعراب جو ہیں تو میں عرب کہتا ہوں، عرب کو عرب، ٹھیک ہے، اصل تو اصل ہی ہیں، اڑ گئے ہیں، عرب ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کا جو رویہ ہے اس کے مقابلے میں آپ کا رویہ، اب بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، یہ وہی معاشرہ ہے۔ بچوں کے ساتھ اس نے کہا جی میں تو کدی منہ ہی نہیں چومیا، 10 بچے ہیں اور آپ چومتے ہیں۔ فرمایا اگر تیرے دل کے اندر رحم نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ اور صرف حسنین کریمین، اللہ اکبر، کتنا رول ماڈل ہے بہترین، ان کے ساتھ ہی نہیں، بچے ان کے ساتھ آپ کا۔ آج ہم اپنے استادوں کو، بزرگوں کو، علماء کو سلام نہیں کرتے، افشوا السلام، آپ بچوں کو سلام فرما رہے ہیں، مصافحہ فرما رہے ہیں۔ بچے کے ہاتھ میں سودا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے جی میں یہ سودا چھوڑ کے آتا ہوں، آپ انتظار کرتے ہیں، وہ آ کے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ شفقت تھی کہ آپ نے دیکھا کہ کھیل رہے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیٹھے کے، بچے آتے ہیں گود میں، جی، اب وہ آگے دوڑ پڑے ہیں، اب آپ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے اور ہنس رہے ہیں، آپ بھی ہنستے جا رہے ہیں، پھر جا کے آخر آپ نے پکڑ لیا تو کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور وہی بات کہ بچہ کہتا ہے جی میں نے گود میں بیٹھنا تھا، میں نے گود میں بیٹھنا تھا، تو پھر ایک کو دائیں گود میں اور ایک کو بائیں گود میں بھینچ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ تو یہ سبق دیا کہ بچے بھی پیار کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لونڈی ہے، رو رہی ہے، کیا ہوا بچیا؟ کہ جی میں سودا لینے آئی تھی، پیسے میرے گم ہو گئے، مالکن مارے گی۔ فرمایا چلو، تو لے جا کے بتایا کہ اس سے گم ہو گئے، تو اس لیے اس کو کچھ نہ کہنا۔ یہ ہے وہ ترس و رحمت، وہ پیار۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ عذاب مانگتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ کا وجود اتنا مبارک ترین ہے، تو میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ تو جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ بالکل۔ تو فرمایا ہم یستغفرون، معافیاں مانگیں گے تو پھر بھی میں عذاب ڈال دوں گا۔ آج انہی کی وجہ سے عذاب ڈال رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرتی مسائل حل یہی ہے کہ ہم آت کل ذی حق حق کا، ہر ایک کا حق اس کو دے دیں۔ اور آپ نے وہ بچوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، اور یہاں تک کہ ذمیوں کے بارے میں بھی آپ نے، کہ ان سے جب ہم ایک ٹیکس لیتے ہیں تو ان کو دھوپ میں اس طرح نہیں کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور مسلمان کی عزت تو سارے جہان کو ختم کر دیا جائے، ایک مسلمان کی جان لینا کتنا بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ سارا کچھ قرآن کی روشنی میں آپ نے پھر وہ اعمال کے مطابق، اور وہ جو عدل کا تقاضا تھا، جی، اسلام کا نظام عدل، جی، جی، صرف ایک ہی بات یہ کافی ہے کہ جس کو سیدۃ النساء العالمین فرمایا، جہان کی عورتوں کے سردار، جنت کے اندر آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو فاطمہ نامی عورت ایک چوری کا ارتکاب کرتی ہے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جی، تو جی سفارش آ گئی، فرمایا تم کس کی بات کرتے ہو؟ اس فاطمہ کی بات، وہ کرشی ہے، مکی ہے، خاندانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے حسب نسب کے مقابلے میں دیکھا جائے تو میری فاطمہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا؟ بے شک۔
لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، میرا ہاتھ ہوگا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے خود اس کو کاٹ دوں گا، حالانکہ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو آج معاشرے کے اندر، اور وہ امیروں کو چھوڑتے تھے، یہی کچھ اب یہاں ہو رہا ہے۔ تو معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں نے پھر اتنا پھر پیار دیا، یتیم بچیوں کو پالا، اپنی بچیوں کو پالا، اور کیا کیا وہ شان ہے آپ کا، یہ پیار کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا۔ پھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی، اونٹ بلا رہا ہے، بلایا، یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری، تو وہ رحمت للعالمینی کا مظہر آج مسلمان کو بھی افشو السلام کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ غریب مسکین محتاج ہے تو اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے، اور کسی کی فرمایا کہ تکلیف کو دور کرے گا جی تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفیں دور کر دے گا، حاجت روائی کرے گا تو اللہ اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے، اور پہلا جو ہمسائے کو تکلیف دے گا تو فرمایا وہ جہنمی ہے، اور 3 انداز اختیار کیا، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب ہمسائے کے بارے میں یہ خیالات ہیں، تو جو اگر باپ ہمسایہ ہو یا بیٹا یا بھائی ہو تو اس کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اور وراثت کے حوالے سے بھی آپ نے کمال کر دیا ہے کہ ان بچیوں کو بھی وہ سارا۔ اور المیہ یہ ہے، 2 ہفتے پیشتر گجراں والے میں جی بندہ بڑا سخت بیمار ہو گیا، بھائی کروڑوں پتی ہے، باقی بہن بھائی جیسے تھے، تو اس نے دوست کے ذریعے پیغام بھیجا کہ مجھے قرضہ دے دو، میں واپس کر دوں گا صحت مند ہو کے۔ اس نے انکار کر دیا۔ یعنی 2 بھائی ہیں، ایک صاحب ثروت ہے اور ایک بالکل ماڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس دوست کو کہا کہ نہیں، بالکل نہیں دینا میں نے۔ یہ آج کے دور کا واقعہ ہے۔ اس نے بیوی کو کہا اگر میری موت لکھی ہے تو پھر مجھے گھر کے کسی جوڑے کے اندر ہی دفن کر دینا۔ چنانچہ وہی ہوا، وہ اب آگے ہیں، میں ڈنگ دینا ہے، میں نے یہ کرنا۔ انہوں نے کہا بھائیو جاؤ، زندگی میں نہیں کیا تو ہوں جڑا کھان پین کرنا جڑا دیدی چ نہیں ہے گا وہ جا کے گھر کرو، یہ میں اس کو یہ جوڑے اسی جوڑے کے اندر پھر اس کو کفن دفن کے لیے بھیج دیا گیا۔ اللہ۔ تو جب آپ کا بھائی یا بہن، تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اور آج معاشرے کے اندر اسی کی خرابی ہے کہ ہمسایہ بھوکا رہ جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اور آپ نے پھر اس کے لیے جو مثالیں دی ہیں، تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے صرف ایک رول ماڈل، کہ ہم دیکھیں کہ آپ نے اس موقع پر کیا عمل کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اور وہی چچا عبدالعزیٰ کہ ہمسائے ہیں، یہ تو کام نہ کرو، سگا چچا ہے کہ جی خوشی منا رہا ہے لیکن اب انتہا ہے، تو اس کے اوپر ہی قیامت تک کے لیے تبت یدا بلا تب۔ تو یہاں قانون چلتا ہے، خون کا رشتہ نہیں چلتا ہے، قانون اللہ کا ہے، ان الحکم للہ، بے شک۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، تب راضی ہوگا۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ نے صلاۃ قائم کی اور سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، اور مخلوق کی خدمت کی جائے، کہ آپ نے سارا کچھ ہی مخلوق پر لٹا دیا تھا کہ اللہ کا مال ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر پھر کوئی بھوکا ننگا پیاسا نہیں رہا۔ مواخات کر کے آپ نے کمال کر دیا، قیامت تک کے لیے رہتے وقت مسلمانوں کے لیے۔